یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ تو عظمت والدین کے موضوع پہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ کی سماعتوں کی نظر روحانی، وجدانی اور ایمان افروز عطا فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے قبل ایک پرزور اور پرجوش نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض نقشبندیہ، حضور پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب، آستانہ عالیہ بجوہ شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ صدق الله العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکہ ایمان داد مشت خاک را۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلا، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، میں آپ سب احباب نوں اس بزم وچ حاضری دی سعادت تے اور اس بزم دے
انعقاد تے چشتی برادران اور مسجد دی تعمیر اور تزئین و آرائش تے مسجد دی انتظامیہ نو مبارکباد دینا۔ ماشاءاللہ تساں واقعی بڑا خوبصورت کم کیتا ہے، اور مسجد انج دی ہی بنانی چاہیے کہ بندہ نماز پڑھن آئے تو پرسکون محسوس کرے اپنے آپ۔ مسجد دی بنیاد رکھن تو لے کے ہون تک جس بندے نے جس اعتبار نال جتنی کاوش کیتی ہے، اس نے نیت نال اللہ انہاں نو اتنا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں، بناتے وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ من آمن باللہ، تو رب ذوالجلال تمام بنانے والے احباب نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دراوی نے حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مسجد بنائے اللہ جنت چودہ گھر بنا دے۔ رسول اللہ خود مسجد نبوی دی بنیاد رکھی تو حضور خود اٹھاں اٹھا کے لے جا رہے، تو مسجد دے کام میں عملی طور تے خود حصہ لینا۔ میں ایک انڈیا دے مولوی صاحب نے انہوں دی کتاب وچ پڑھ رہا سا، کسی بزرگ نو کسی بندے نے کہا کہ میریاں بچیاں جوان نے تو انہوں دیاں شادیاں نہیں ہو رہی، تو انہوں فرمایا کہ مسجد جھاڑو لگایا کر، مسجد دی صفائی کیتا کر، اللہ تعالیٰ تیریاں بچیاں دے نیک اسباب بنائے گا۔ تو کہہ دیں کہ میں اس کام نو کرن لگ پیا تو اللہ پاک نے واقع ہی میری مدد فرمائی، اور میں بچیاں جوان سن انہوں دی فرض تو فارغ ہو گیا۔ تو مساجد دی تعمیر اللہ دا حکم ہے، حضور دی سنت ہے، تساں نے بڑا سونا کام کیتا ہے، اس نو جاری رکھنا۔ مسجد سونی بنانا بھی کمال ہے، پھر او دے اندر آنا بھی کمال ہے۔ مسجداں بندیاں پیسے نال نے تے آباد بندیاں نال ہوندیاں۔ اللہ تو انو سارے انو توفیق بخشے۔ یہ جو ساڑے سنگی نے ہوٹل والے، انہوں نے اپنے والدین دے ایصال ثواب واسطے محفل پاک کرائی ہے۔ اللہ انہوں دے والدین نو، ساڑے سارے دے والدین نو، اساتذہ نو جنت عطا فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، میرا کہنا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ ویکھن نال فیض ملتا ہے، ویکھن نال فیض ملتا ہے۔ چھوٹا وڈے نوں تکے تے چھوٹے نوں فیض ملتا ہے، وڈا چھوٹے نوں تکے تے پھر چھوٹے نوں فیض ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تکنا ویکھنا ادھے نال طبیعت انسانی تے اثرات مرتب ہوندے۔ مثلا انسان کسی خوبصورت چیز نو ویکھے،
کسی خوبصورت منظر نو دیکھے، آبشار دیکھے، جھرنا دیکھے، کوئی قدرتی منظر دیکھے، کوئی خوبصورت چہرہ دیکھے تو دے طبیعت اتے اچھے اثرات مرتب ہوندے، ایسا ہوندہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر انسان کوئی گندا اور کریہ منظر تک کے تو وہ دی طبیعت اثرات ہوندے نا، وہ دے اثرات ظاہر ہوندے نا، تو اس نے نہ تے سویا ہے نہ چھویا ہے، صرف تکیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے تکنا کچھ ہے، تکنا کچھ ہے، بس یہی گفتگو دا موضوع ہے کہ تکنا کی ویکھنا کچھ ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ۔ یاد رکھو جدو انسان کچھ سندہ ہے نا تاں بھی کچھ ہوندہ ہے، انسان کچھ چکھدہ ہے تاں بھی کچھ ہوندہ ہے، انسان کسی چیز نو چھوندہ ہے تاں بھی کچھ ہوندہ ہے، انسان کسی چیز نو تکدہ ہے تاں بھی کچھ ادھے اتے ہی گفتگو ہے، اور گفتگو شرعی اعتبار نہ ہے۔ دنیا ساری دیاں نیکیاں اکٹھیاں کر لو، سارے جہان دیاں نیکیاں اکٹھیاں کر کے ایک بندے دے پلڑے چ پا دے، وہ بندہ ایک پاسے کھڑا کر دے، دوجے پاسے صرف ایک صحابی کھڑا کر دے، اور پھر فیصلہ شریعت تو کروائیے کہ سارے جہان دیاں نیکیاں ہی دے کول نے، ایندے نالو گنتی اچے دیاں نیکیاں زیادہ نے، کیا یہ زیادہ نیکیاں والا او دے برابر ہے صحابی دے؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو سوال ہوئے گا کہ نیکیاں تے باڑی یعنی برابر کیوں نہیں؟ تو جواب آئے گا انہیں حضور نو تکیا ہے، انہیں حضور نو تکیا ہے، انہیں حضور دا چہرہ ویکھیا ہے۔ تو جس جے حضور دا چہرہ ویکھ لیا ہے ہن نیکیاں ان دے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، دا مطلب ہے ویکھنا ایڈی نیکی سی، زیارت ایڈی وڈی نیکی سی کہ باقی سارے جہان دیاں نیکیاں زیارت دی نیکی نال رلدیاں نہیں پئیاں۔ ایسی آنے نا جی اسی زیارت کی تھی فلانے بزرگ دی، زیارت ہوئی ہے سامنے، زیارت ایسی ہے۔ حضور سرکار دی بارگاہ چمہ جی عائشہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ کسے دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہیں؟ فرمایا ہاں عمر دیاں، عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر۔ تو انہوں نے فرمایا وَإِنَّ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، تو میرے بابا ابو بکر دیاں نیکیاں، کیونکہ اماں جی دا گمان سی کہ سب تو زیادہ نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر۔ تو حضور نے پھر ترازو پکڑیا اور فرمایا عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، کہ ابو بکر دی غار آڑی ایک رات ایک پاسے۔ تو ابو بکر نے غار وچ جہاد حج نفل تلاوت نہیں کیتی، زیارت کیتی۔ ابو بکر صدیق نے غار وچ زیارت کیتی، چونکہ زیارت دا رتبہ باقی اعمال تو بلندتر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلمر رآنی، اس مسلمان نو آگ چھو ہی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا۔ یہ جامع ترمذی میں ہے، لا تمس النار مسلمر رآنی،
جس مسلمان نے مجھے دیکھا لا تمس النار، اسے آگ مس نہیں کرے گی، جلانا تو دور مس نہیں کرے گی۔ اور مر رآنی، اور یہ زیارت کا فیض یہاں رکے گا نہیں۔ بلال نے مجھے دیکھا، بلال تو جنتی ہے ہی، اب جس نے بلال کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ تو انہوں پتہ لگ گیا زیارت کی شے۔ اور من رآنی، جس نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا۔ او میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ آنکھاں میرا دل بر تکیا وہ ہے ہی نہیں، دل بر نہیں، جنہ آنکھاں دل بر تکیا میں وہ اکھیاں تکیاں نے۔ تو بھئی یہ جڑا ویکھن ہے نا، زیارت ہے، یہ دا اپنا ایک رتبہ ہے، اور یہ دا اپنا ایک لطف ہے، اور یہ دا اپنا ایک مزہ ہے، اور یہ دا اپنا ایک کیف ہے۔ دیکھو دیکھو ایک جملہ سننا، حضور نماز پہ پڑھ دے سن، حضور نماز پڑھ دے سن، مسجد قبلتین اجے مسجد موجود ہے، اور اتھے جڑا قبیلہ آباد سی دا نام سی بنو سلیم، اور نماز سی ظہر دی، 2 رکعتاں حضور پڑھ لیں، 2 اجے باقی نہیں۔ حضور نے چہرہ آسمان وال کرنا، تھلے کرنا، حضور تک دے لیں، حضور تک رہے۔ تو اللہ فرما دے قد نرا، حضور اتو تک رہے۔ تو اللہ فرما دے محبوب تسی اتو تک رہے ہو، اسی تو انو تک رہے ہیں۔ قد نرا تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ الذی یراک، وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو، جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ حضور نو تک دے، آج حضور بھی تک رہے، حضور تک رہے۔ اللہ فرمائے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ سنیا جی میں تو اڈا دل لے انج کر لو۔ اچھا بولے نہیں حضور، بولے بھی نہیں، دعا بھی کوئی نہیں منگی، صرف ویکھیا ہے۔ جنہاں پیار ہوگے وہ ویکھن والی سمجھ جاندے نے بھی یار چاہندا کی ہے۔ ہاں سمجھ آئی کہ نا، جدو پیار ہوئے تو پھر یار دے ویکھن چی ساری سمجھ آ جاندی ہے بھئی یار دے ایس ویلے ویکھن دا اور مطلب کی منڈا ساڈا نال ہوگا نا، اسی بازاروں لنگیے، بازاروں لنگیے تے وہ کسی چیز لو ویکھے تے اسی پوچھنے پتر لینیاں، تو وہ نے آکھیا تے کوئی نہیں، اسی کیوں آنیاں لینیاں؟ اس وقت سن پتہ لگ گیا با جڑا ہن ویکھیا اس نے دا مطلب ہے لینا چاہتا ہے، چیز انہوں پسند آئیے لینا چاہتا ہے۔ حضور آسمان وال تکیا ہے، اللہ فرمایا سونے جی میں دل جے، جی میں دل جے، تو حضور تک رہے سن۔ پہلے حضور دی چہرہ سی بیت المقدس والا، بیت المقدس وی قبلہ ہے، کعبہ شریف وی قبلہ ہے۔ جنہیں بندے ہیں رمض سمجھ لی انہوں تکن دی سمجھ آ جائے۔ بیت المقدس وی قبلہ ہے، کعبہ شریف وی قبلہ ہے۔ حضور 14 مہینے بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑھ دے رہے، پھر سرکار نے اردو چہرہ بدل کے کعبہ شریف حل کیتا ہے۔ سوال ہے بیت المقدس وچو گھٹی کیڑی شے وہ قبلہ نہیں رہا؟ کوئی چیز ایسی جڑی وہ پہلے ایسی تے پھر وہ فیوز ہو گئی ہے یا وہ کڑ لی گئی ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے، لہذا وہ بدل کے اے قبلہ ہو گیا۔ کوئی چیز نہیں گھٹی، جو پہلے سی ہون بھی ہوئی ہے، فرق کو پہ ہے۔ پہلے حضور اتو تک دے پہ ہے، پھر حضور نے بیت اللہ وال تک لیا ہے۔
فرق حضور دے تکن دا پیا ہے، جدو سائیں تک لین وہ قبلہ ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک گل بندیاں نوں دسدا رہنا، یہ بندیاں نوں میں دسدا رہنا کہ جیڑا بندہ عام بندہ ہی ہوتا ہے، وہ جویں دے بندے دوجے ہوندے نے، وہ عام بندہ ہوتا ہے، عام جا بالکل وہ بندہ، لیکن جدو وہ دے اتے نظر ہو جائے نا، وہ قبلہ ہو جاتا ہے۔ قبلہ دا مطلب ہوتا ہے مرکز، جدو اندر لوگ کوئی تک لے وہ مرکز ہو جاتا ہے، قبلہ ہو جاتا ہے۔ جدو سرکار نظر پھیر لین وہ خاص بھی عام ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار دی نظر نہیں رہی۔ سو کوئی مولوی پیر فقیر قبلہ نہیں، وہ قبلہ ہے جدے تے حضور دی نظر ہو گئی، جدے تے سائیاں دی نظر ہے وہ قبلہ ہے، جس لئے سائیاں ہٹا لئی ساری دنیا قبلہ آن دی رہی، اس قبلہ کوئی نہیں ہونا، قبلہ آپ پہ کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ قبلے بنائے جاندے ہیں، کسے نظر والے دی نظر ہوندی ہے۔ میں تو ایک مثال دینا، سنگیاں کئی باری میں سنگیاں نگر میں سرکو دے گیا، اکثر سفر چیسی ہونے سرکو دے ایک جگہ جال چکنے، اتھو دی دال بڑی مشہور ہے، چشتی تواڈی بھی بڑی مشہور ہے، اتھے دال بڑی مشہور ہے۔ میں سنگیاں نہ کہ یار اتھے گڈی کھلا رو ننگے سر پر جانے آئے دا نا بڑا ہے، ویکھیے تے صحیح دال کی۔ میں تھلے لتھا سی گئے، دال کھادی، میں موازنہ کیتا، چشتی دی دال اندے نالوں مزیدار ہوتی، لیکن اتھے رش بڑا ہے، اتھے کی ہے دال سادی جی سی، ساڑی دال یہ اچھی ہوندی ہے ذاکے، بے شک کوئی بندہ ہن کمپیریزن کرتا ہے۔ میں گیا اتھے جڑا وہ مینیجر سی، میں آکھیا یار کی گل ہے، ایک ہوٹل کی دے کی گل ہے، ساری مینوں گل سمجھاؤ۔ وہ پھر جڑے بندے جاندے ہون وہ پھر گل ساری سمجھاندے دستے بھی۔ اس آکھیا جی گل ہے بھئی یہ جڑے ہوٹل دے مالک نے یہ سید نے، یہ مرید نے پیر سیال دے، یہ جدو ہوٹل شروع کرن لگے نے پیران کو گئے، انہاں کیا کہ جی سرکار اسی کام شروع کروں گا تو دعا دے، انہاں فرمایا جہاں تیری دال بھی کیا کرے۔ میں کہ چلو اسی بھی اس سے رولے اچھی آئے، بس دال اچھ گل کوئی نہیں، وکدی کیوں ہے؟ اون پتہ لگتا ہے دال نہیں وکدی بھئی، دعا وکدی بھئی۔ میں سمجھ آئی گل دی کہ نہ آئی؟ میں کہا بس ٹھیک ہے بھائی گل ہو گئی ہے، ساٹھی سمجھ آ گئی، آؤ چلیے۔ اسی بچ بیٹھے ٹر گئے، تسی بھی تجربہ جا کر لیا ہے، رش ہوئے دا گل دال علی کوئی کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل، لیکن انہاں سیدہ سرکاراں پاکاں دی بڑی پھر دی پئی، پچھو دعا بڑی ہوئی۔ تو اے جدو نظر ہوندی ہے نا، اے گل ہے نظر دال تے ہو جائے تے بھائیا او دے تے بھی رش پہ جاندہ ہے، تے جے نظر گوشت آڑیاں تو ہٹ جائے تے انہاں دا بڑا بھی آئی پی بھی پکا ہوئے تے گاہ کی کوئی وہ سمجھ آئی حضرات؟ یہ نظر ہوندی ہے، جدو نظر والیاں دی نظر ہو جائے، نظر پہ جائے، پھر تقدیر بدل چھڑ، نظر تا کمال، نظر تا کمال ہے۔ احرم مزرز کر رہا سا جی نظر وچ کمال کوئی نہ ہوئے تو پھر آج عبادت نال بندے صحابی بن جائیں نا، نظر وچ کمال ہے۔ بندے آکھیا بارش نہیں ہوندی بھئی، ہن تے بڑی بھی ہوندی ہے نا، وہ وقت سی بارش نہیں سی ہوندی، لوگ آکھیا وہ دعا کریے بارش ہو، نماز استسقاء پڑھی دعا کی تھی بارش کوئی نہ ہوئی۔ ایک جٹ کے بندے آکھیا جی آکھو تو میں دعا کراں بارش ہوئے گی، انہاں کہا تو کر، ہن اس دعا کی منگی، اے دعا اچھی رمض ہے، اس نے کہا یا اللہ میریاں اکھاں دے صدقے بارش دے، بارش ہون لگ۔ وہ دے تو بندیاں پوچھے اب تیری اکھاں چ کمال کی ہے؟ اس نے کہا کوئی کمال نہیں۔ ایک بار یہ نا اکھاں نال اللہ دے ولی حضرت با یزید بستامی دی زیارت کیتی آئی، میں نو پتا سی جی نا اکھاں انہاں دی زیارت کیتی، اللہ نو انہاں اکھاں دا بھی احترام ہے۔
حضرت محترم نظر ایویں نہیں ہوندی، زیارت دا رتبہ ہے، زیارت دا مقام ہے، لیکن ہر کوئی نہیں جاندا کہ ویکھن نال کی ہوندا ہے۔ سارا ویکھن نال ہی ہو جاندا ہے، سارا ویکھن نال ہو جاندا ہے باجی۔ میرے نبی پاک کعبہ شریف دے سامنے کھڑے، ہن کعبے نوں وی تے ویکھی دئیے نا، تے جڑی دعا منگو بھی قبول ہو جاندی ہے تے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے صرف ویکھن نال۔ بھائی میاں امن بھی تے ویکھے دئیے نا، امن ویکھیے تے حج دا ثواب ڈی جاندا ہے۔ اجے نہ امن مٹھی بریاں نے نہ اماں دی خدمت کیتی ہے۔ میرے نبی سرکار دی حدیث مشکات وچ موجود ہے کہ جے محبت نال ایک باری ماں دا چہرہ ویکھیا انہاں حج دا ثواب۔ یہ مطلب ہے ویکھیا بھی کچھ ہوندا تے ہے، ہاں جی ویکھیا کچھ۔ میں اگے راج پتہ لگا ہے جامی بڑی لمبی تقریر کی تھی، جامی اپنا پتر ہے، میں بڑی لمبی تقریر کی تھی، تو ہونے تسی بھی تھکے ہو پر مکائیے گل، گل مکانے آئے میں بس تھوڑا جا ٹائم چند منٹ اور دے تو مڑ گل مکا لینی ہے، وائنڈ اپ کرنے جڑی تن گل سنا ہوا ہے پوری کر لیں تاکہ توانے پتہ لگ جائے با نیرا ویکھن بھی ایویں نہیں ہوندا، پر شرط ہے ویکھیا کنوں اسی نکل دے آتے نو بھائی آج سارا دیں بیڑا گزرے، پتہ نہیں سویرے سویرے کن ویکھیا تو مڑ تسی ویکھے یہ وہ سنا تے تو انتویز با چھٹے، لیکن انہیں آج سارا دیں بیڑا گزرے، پتہ نہیں کیڑا کڑما متھے لگا ویکھیا سویرے۔ یہ دا مطلب ہے سویرے سویرے جے کوئی بندہ گندہ ویکھ لئیے سارا دیں بیڑا لگ جاتا ہے، تو جے کوئی اللہ والا ویکھ لئیے تو سارا دیں چنگا لگ جاتا ہے۔ اس سے تو یونہ دے چنگے لگ دیں جنہ دی ماں گھر ہوئے، جدو ماں ویکھ کے جان دیں سارا دیں چنگا لگ جاتا ہے۔ اس سے تو وہ جدو ماما ٹر جان مڑتے ہیں وہ جے نہیں راندے جی وہ جے ماں دے ہوندیاں دے ہوندے، کیونکہ پھر سارے تو پہنا اٹھ دیا ماں ویکھی پیرانو ہاتھ لائے بڑے چنگے ماں نے پیر چنگ لئی دے، تو بڑے بڑے عاشق ویکھے ہو رہے۔ میں کہندہ ہوں نا میں سب تو بڑے بندے اپنیاں ماما دے عاشق ویکھے، ہاں جی کٹ لوگ ہوندے جنہاں ماں نال عشق نہیں ہویا، زیادہ بیٹے وہ ہوندے جڑے کچھ سینسیبل ہوندے وہ ماما نال عشق کردے ہوندے، اظہار نہیں کردے باویں باما میں تیرے نال عشق انج باویں نہیں آندے پر انہاں دیاں حرکتاں دسدیاں نے عشق ہویا نے ماں نال۔ اور میں آندہ ہوں نا عشق والی تھاں ہے ماں، عشق کرنا ہوئے نا عورت نال تو جس عورت نال عشق کرنا حق بندا ہے وہ عورت ماں ہے، جتھے عشق کرنا جچدا ہے، جتھے عشق بے توقیر نہیں ہوندا عشق دی توقیر ہوندی ہے وہ عشق ماں دا عشق۔ میں ایک عورت کی گل سنی تو میرے ذہن میں چپک گئی ہے، نکلی نہیں۔ میں انہوں آکھیا میں پتر باہر ہوں دئی کہ فون شون کر دیں اسا کیا ہو کرتا ہے، میں کہا کی آن دئی ماں رو، میں کہا کی ہوئی آن دیئے پتر میرا اتھو جان لگ گئے بندہ ایک تو میں پتر نو آکھیا پتر کی کر لوں تو میں نو میرے پتر آکھیا ماں پانی نال ایک باری پیر دو، تیو پانی بوتل اچ پا کے پتر کو گھال تیرے پتر دی پیاس تاں بجھڑی۔ اچھا میں پھر پوچھیا بھئی پھر تو مائی گھلیا؟ اسا کیا گھلیا؟ حالانکہ مائے مستعمل ہے اور شرعی طور تے مکروہ ہے، لیکن محبت ہے نا عشق ہے نا، وہاں میں گلیا ہے تو میرے پتر پھر وہ پیتا ہے تیاندہ اماں ان ٹھنڈ پئی، دنیا دے سارے شربت پیتے ہیں وہ ٹھنڈ نہیں پئی، اماں جڑا تیرے پیران دے دھوتے پانی نہ ہل پی۔ حضرت یہ عشق ہے نا، یہ عشق ہے۔ تسی کدی بیوی دے مرن تے
خامد نو روندیاں نہیں ویکھیا ہونا الا ماشاءاللہ رون تے چلو رو لین تھاں بھی رون والی ہے تھاں بھی رون والی ہے پر میں نہیں کسی نے ویکھیا کوئی روندا ہوئے بندے آندے نہیں میں شرم جی آندی بیوی کی رونا ہے لیکن جدو ماں مر جائے نا ادو تسی ویکھیا جے پتر کی میں روندے نے ہاں اے عشق جدو کدی پتر نو ماں دی قبر تے ویکھو جاندیاں پھر ویکھیا جے تن پتہ لگے گا عشق کی ہوندا ہے اور چھڑ دیو محمد الرسول اللہ تو وڈا انسان کائنات وچ خالق نے بنایا ہی کوئی نہیں ماں دی قبر تے حضور بھی رو پیسے ہاں جی حضور اپنی امی جان دی قبر تے گئے تے میری سرکار دی آنکھیں جو اتھرو اما عائشہ صدیقہ فرمایا کہ حضور زارو قطار رو رہے سن اپنی ماں دی قبر تے سرکار دا عمل تے سنت ہو گیا نا تو سجنوں زیارت ماں دی برابر آج دے ہے کہ نا یہ حدیث پاک ہے نا تو عرض کر رہا سا کہ بس ہے آخری بات رسول اللہ سرکار میرے آقا مولا مدنی سرکار آیا اجے اعلان نبوت تو یہاں تھوڑے دن گزرے کعبہ شریف وچ سرکار عبادت پہ کر دے رسول اللہ سرکار دے ایک صحابی اجے انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سونا دا قبیلہ ہے دو سونا دے قبیلے دا نام ہے حضرت طفیل دوسی یہ کعبہ شریف طواف کرنا ہے کافر سامنے کھڑے تھے اپنا انہاں دا جڑا ڈیرا سی نا کافراں دا انہوں سدے سن دار الندوہ جتھے کعبہ شریف دا میزاب انہوں سامنا انہاں دا ڈیرا سی مطلب انہاں دا پارلیمنٹ ہاؤس سی اتھے بیٹھ کے وہ مشورے وغیرہ کرنا اتھے بیٹھے سے انہاں ویکھیا کہ نبی پاک بھی کعبے وچ نے تے اے بندہ بھی بڑا پہنچیا ہے تے بڑا سردار ہے اپنے قبیلے دا سردار ہے تے بندہ بھی آ گیا ہے تے محمد رسول اللہ بھی کعبے وچ نے جے اس لیا ویکھ تے کچھ ہو جانا جے اس انہاں نے ویکھ لیا نا تے کچھ ہو جانا تے جے اس کلمہ پڑھ لیا تے ساڈا خراب ہو جانا تھا انہاں کہا بلاوے لوگ انہاں نو تو دی لے کے پر ڈیرے ہی ٹر گئے تو انہاں کہا بھئی گالے تو ساڈا لگدا ہے تیرا ساڈا تجارتی تعلق ہے اسی تواڈے کو کنا خریدنے ہاں تے او جڑی ہستی نا کھڑے نے کعبے وچ منہ کعبے ال کر کے انہاں نے ویکھی نا انہاں نو ویکھی نا انہاں کیا بھئی کیوں نہ ویکھاں کیے انہاں ہے جیڑا انہاں نے ویکھ لے انہاں نے گھر والے بھول جاندے نے کوئی اندے تے جادو ہو جاندے صرف ویکھیا انہاں کہا اچھا انہاں کہا جی انہاں کہا لو جی اے تے بڑا چنگا کیتا جے پھر میں نہیں ویندا وچوں ایک بولیا تے اسے کہے گل سنا او جے کو پڑھ دے پہ ہون تے سنی بھی نہ مڑ بھی ہو جاندے ہی کچھ انہاں کہا یار میں کوڑو لگنا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ پڑھ دے پہ ہی ہون تے پھر میں کیویں نہ سنا اس روح پیش کیتی روئی اسے کہا جناب اے کرنا ہے ٹھونس لو اے کرنا ہے ٹھونس لو تے تسی آرام نال کوڑو لنگ جائے جے تواڈے فائدے واسطے سی تے گل پہ کرنے انہاں کہا بڑی گل ہے انہاں او کانے چ پا لیا تے چپ کر کے ٹر پہ استلام کی حجر اسود دا تے پھر اوتھوں انج کر کے تے اگاں ٹری دے حضور سن حتیم میں جڑی نکی دیوار ہے کعبے دی اوتھے او جدوں کوڑو لنگن لگے نا تے میں کہندا ہوں نا بندہ اونچا ہے انج دی انہاں جڑا کام آکھے نا آ نہ کری او دا پھر تجسس ود جاندا ہے پتہ نہیں ہن اے کی گل ہے جڑا آندے نے اے نہ کریں کوئی اندے وچ راز ہے فطرت انسانی الانسان حریص فی ما منیا جدے ٹوڑیے وہ کرن تے بڑا دل کردا ہے بندے دا
جدو تک بندے نے شوگر نہ ہوئے میٹھا بندہ کو نہیں ایڈا کھاندا نہ ہوتا ایڈا دل کرتا دل کرے تو کھا لیا نہ کرے تو لیکن جدو ان شوگر ہو جائے پھر جدو کسی نے میٹھا کھاندیا ویکھدا آندا ہے یار کڈے قسمت والے بندے نے جڑے میٹھا پہ کھاندا اے رس گلا بھی تے جنت دی نعمت تو پہلا اوتھے رس گلے ہوندے نو بندہ ویندا بھی ایڈا خاص توجہ لیکن جدو ان منع کر دیتا یار نہ ہن نہ کھائی پھر وہ آندا ہے بڑی چیز ہے یہ فطرت انسانی وہ جدو اتھو لگن لگے تے دل فیصلے کردا ہے ایسا کہ بھئی پورا نام ویکھیے میں تھوڑا جہا تے ویکھ ہے کی جڑان دن ویکھیا جنا کی پھر ہو جانا ہے میں تھوڑا جہا تے ویکھ وہ پھر اکھ دا زاویہ گھومیا یہ اکھ پھر فوٹو کھچ دیئے تے دل وال گل دیئے فوٹو چھکے ہی دے گل دیئے اے پھر اگو دس دے بھی فوٹو کیمیں دیئے ویکھنی ہے یا دوبارہ نہیں ویکھنی وہ اے دس دے آنکھ نہیں فیصلہ کر دی کہ دوبارہ ویکھنا یا اے فیصلہ دل کرتا ہے بولو ایسا ہے کہ آنکھ بیچاری فیصلہ نہیں کر دی اے صرف فوٹو سکین کر کے تے سینڈ کر دی اب وہ بادشاہ ہے وہ فیصلے کرتا ہے کی کرتا ہے وہ جدو ویکھیا تے پھر اگے حضور دا چہرہ سے پھر او ہویا جڑا او کافر آندے آئے مڑ جڑا ویکھ لے او دے ہی ہو جاندہ ہے عزیزان علی وقار محمد علی ظہوری فرماتے نے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر کے جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی اور وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا وہ شیشہ صرف سننا نہیں سمجھنا ہے کہ ظہوری صاحب کی کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں وہ شیشہ غم سے میلا نہ کبھی ہوگا تصویر محمدی کی جس دل میں جڑی ہوگی تصویر محمدی کی جس دل میں جڑی ہوگی زندہ باد زندہ باد حضرات
حضرات آپ کو سمجھ آئی؟ مدینہ شریف دے نعرے لایا کرو، آستانہ عالیہ مدینہ شریف، ہاں تو سارے آستانے بچے آ گئے۔ آستانہ عالیہ مدینہ شریف دا مطلب ہے سارے جان دے آستانے دے وچ، جیڑا انہاں وچ کوئی نہیں وہ آستانہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، آستانہ علیہ مدینہ شریف ہے، ہر چیز موجود۔ امام حسن اتھے جی، امام حسین دا سر انور اتھے، دھڑ کربلا چے سر ایک روایت وچ اور روایت ہے۔ حضرت امام زین العابدین اتھے، امام محمد باقر اتھے، امام جعفر صادق اتھے، حضور دیاں صاحبزادیاں اتھے، حضرت ابو بکر اتھے، حضرت عمر اتھے، حضرت عثمان اتھے۔ تے مڑ آستانہ علیہ تے مدینہ شریف ہویا جتھے مدینے والے آپ رہندے ہوئے۔ کچھ سارے ہی سونے میں تے ہر آستانے سلیوٹ کرنا، جیڑا ایک اللہ دے ولی دا بھی منکر ہوئے ان دنیا ولیاں کو فیض نہیں مل سکتا۔ فیض انہیں ملتا ہے جیڑا سارے آستانیاں دا نوکر ہو، ان پھر اپنے مرشد نال پیار سارے تو زیادہ ہوندا ہے۔ یہ قانون ہے، ورے ہوندا ہے تے ہونا چاہیے دا بھی یہ تے ٹھیک ہے، لیکن ایک نال پیار دا مطلب یہ نہیں ہوندا وہ دوجیاں ریجیکٹ کردا رہے۔ پتر بندے دے چار ہوندے نے، ایک بڑا پیارا لگدا ہے پر دوجیاں گھروں تے نہیں نہ کڈی دا، وہ بھی پتر ہی ہوندے نے۔ مجھے ایک نال ذرا تانوں پتہ ہے پھر یہ فطری عمل ہے، ذرا زیادہ پیار ہو جاتا ہے، نو پرابلم، دل جدے مائل زیادہ ہو جائے نو پرابلم، لیکن مننا دوجیاں نے۔ حضرات دی وقار حضور دی صورت ویکھی، رک گئے، دل لکھیا ٹھہر جا، تھوڑی جی روئی کڑ سنیے تے صحیح، جدی صورت ایڈی سونیے انہاں دا کلام کڈا سونا ہوئے گا۔ میرے حضور قرآن پڑھ رہے آئے، اللہ اکبر۔ گجران لے دے کے حدیث مولوی نے انہاں نے لکھا ہے کہ حضور سورہ مزمل پڑھ، حبیب الرحمن یزدانی حضور سورہ مزمل پہ پڑھ دے۔ میں تے اس سے گل تے سوچی پہ گیا بھی مزمل سرکار دی صورت ہے تے جدو وہ صورت خود صورت بھی پڑھ دی ہونی ہے، میں نہ پتہ نہیں وہ ماحول کی بنیا ہونا ہے بھائی، پتہ نہیں اس ویلے کی صورت بنی ہونی ہے، ساڈی سمجھ تو تے گل ہی باہر ہے۔ عزیزان دی وقار میری سرکار تلاوت فرما رہے ہیں، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ حضور نو تکیا کرنا چروئی کٹ کے اتھے ہی بہ گئے، بھول گیا میں طواف کیا کرتا، بھول گیا میں آیا کی جیسا، بھول گیا میں گاؤں اوتھے ہی سائن ویکھن جان تے کھڑے ہی ران تے ویکھی جان۔ لو او جی ٹائم گزردا گیا، سرکار پورا کر کے اپنی عبادت جدو گھر گئے وہ بھی پیچھے ڈور۔ جدو حضور گھر داخل ہونے لگے تو سرکار نے پیچھے تکیا تے فرمایا کون ہے؟ اس لئے اپنا تعارف کرایا تو حضور فرمایا کدے ہیں؟ سرکار میں نے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھ کے واپس گئے تو وہ گئے اتھے بیٹھے سن جنہ آکھیا تکی نا، انہوں نے آندے نے بھائی تسی ٹھیک ہی آندے آؤ۔ انہوں نے آکھیا کی مطلب؟ انہوں نے آکھیا یار تسی ٹھیک ہی آندے آؤ، جڑا انہوں نے تک لے وہ انہوں نے دائی۔ انہوں نے آکھیا تسی بھی ہو گئے، انہوں نے آکھیا ایسی بھی ہو گئے۔ کوئی سمجھ آئی حضرات؟ تو ایک تکنا ہی تے سارا کمال ہے۔ بس تقریر ختم ہوگی، آخری بات کرنا، آخری بات۔ جدوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور نو تکیا ہے تو سلطان بہو فرما دے اے تن میرا چشمہ ہوئے، چشم سردے نے آپنا تے چشمہ پنجابی چشم بھی جمع ہے، یعنی آپ فرما دیں ناخنہ تو لے کے سردیاں والاں تک
میرا پورا وجود اکھ بن جائے، میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں۔ تو پھر اگے جڑی گل کی تھی جو بڑی گہری ہے، فرماندے نے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، یعنی میری ایک ایک وال وچ لکھ لکھ اکھ ہو جائے، پھر کی کرا؟ فرماندے نے ایک کھولاں، یہ دا کی مطلب ہے؟ حضرت بڑا بریک بات ہے، جدو بندہ دو میں اکھاں تک دے نا تو پھر اینا اکھاں وچے کوالٹی یہ بھئی باندھ کٹھیاں ہوں دیا، جدو پلک جھپکی دیئے تھی ایک بار یہ ایک لمحے واسطے باندھ ہوں دیا نے، تو آپ فرما دیں پھر مرشد نو تکدہ جو پیان اکھاں اینیاں ہون کچھ باندھ ہوں دیا ران کچھ کھلیاں ران نظر تور لے ہو گئی نا، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں تے ایک کجاں ہو، یعنی اے جڑا چپکن لگیاں ویچ تھوڑی دیر ہوندی ہے نا جدو یار دا چہرہ چھپدا ہے، حالانکہ سامنے جو لگدا کوئی نہیں لیکن ایک لمحہ ہوندا ہے جدو اکھ پلکاں جڑ دیاں نے تے او لمحہ پھر فوٹو صورت غائب ہوندی ہے، پھر او میں کھل جاندی ہیں پھر تیستی راندی ہے، ایڈا پتہ کو نہیں لگدا لیکن بریکی وچ گل ہے تے صحیح نا، پر عاشقاں دے نے اکھیں اینیاں ہون کا کچھ کھل دیاں ران تے کچھ بند ہوندیاں ران، یار دا چہرہ نظر تو ہٹے ہی نہ، سجڑوں سمجھ آئے جی بنا اے جے ویکھن دی رمد نو سمجھن آلیاں دی گل، جنہاں نے پتہ ویکھنا ہوندا کی انہاں نے پتہ تو فرمان دیا بشاللہ پورا وجود ہی اکھاں ہوئے۔ حضرت باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دے نے لوں لوں دے مڈ لکھی لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا، ہوئے نہ ڈٹھیا صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بھجا، سانو لکھ کروڑا ایک سطر بول کے مڑ دوبارہ بولا۔ حضرت محمد کریم میرے آقا سائیں نے اعلان فرمایا قرآن جنہ سکھنا ہوئے عبداللہ ابن مسعود تو سکھو۔ عمر پاک فرماندے نے عبداللہ تینوں بندہ بکریاں کوئی نہ چھیڑن آستے دیندہ نکیاں ہوں دیا، آج حضور ساری امت تین دے چھڑیے تو پڑھیا کی تھے؟ انہوں نے فرمایا میں پڑھیا ہی کوئی، حضور آن دے نے نالین اتار دے نے جس لئے اگاں ٹور دے نے میں چاہ کے سینے نہ لانا اللہ میں نیلم دے چھڑے۔ عمر پاک فرمایا آج پھر حضور نالین لائی تے میں آپ چانی، انہوں نے فرمایا میں ہی اگے بھی چکنا ہونا بھی میں ہی چکنا، دو میں صحابی مسجد دروازہ مل کے کھڑے ہو گئے، سرکار آئے، عبداللہ ابن مسعود دا قد چھوٹا تھا، عمر پاک دا قد لمبا تھا، حضور نے نالین اتارے، عبداللہ ابن مسعود ہٹھو تھلے جانا سی، عمر پاک اتو تھلے ہونا تھا، نالے انہوں نے کی عادت سی پریکٹس نال بندہ پرفیکٹ ہو جاندہ ہے، سرکار نے لائے تھے انہوں میں اٹھا لے سینے نہ لائے اگے حضور اگاں لنگ جاندے ہیں، آج حضور اگاں نہیں گئے، حضور پلٹ کے تکیا تے مسکرائے، پلٹ کے تکیا تے حضور اے بھی یار دی ادا ہوں دی پلٹ کے تکنا تے مسکرانا، میں صدقے جاما حضرت عمر بھی وہ تکنا پہ تک دیا ہے تے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی، آپ فرماندے نے عبداللہ یار اٹھائیاں تے تو ہی نے پر ایک سودا کر اے جے تکنا کی؟ فرمایا میریاں ساریاں نیکیاں للے آج جڑا حضور تیرے لو مسکرا کے تکیا ہے نا یہ میں دے چھڑ،
یہ مطلب ہے تکن میں کچھ ہے. تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے عمر تیریاں نیکیاں دا احترام ہے پر تیریاں نیکیاں تے ایک پاسے ساری کائنات دیاں نیکیاں بھی کوئی دے تے میں حضور دی اس مسکرا کے تکن نال سودا نہیں کرنا. سجنا دعا کریا کرو انشاءاللہ کسے دی نظر تے ہو جائیے یا ساڈی کسے تے نظر پہ جائے جڑا ہوئے چہرہ کرما والا تے یا کسے کرما والے دی ساڈے گناہگاراں تے پہ جائے اب بیڑا ہی پار ہو جائے. سلطان باہو فرماتے ہیں سب مطلب حاصل ہوندے باہو جدو پیر نظر ایک تکے ہو. اے جڑا سرکار تکن غلامال تے تاویں فیض ہے جے غلام سرکار ال تک لین تے تاویں فیض ہے. اے بھائیا اگر لمبے وظیفے نامی کریے نا کسے درویش دی صحبت وچ بہ کے تھوڑی جی زیارت کر کے بھی آ جائیے تے فیض اتنا بھی بڑا ہوتا ہے. اگر ساڈے بندے تھے ہن ہوئے ترقی بڑی کر گئے وہ زیارت تے نرا نہیں رہندے پاویں دھکے دینے پون ملنا بھی پاویں پیر ہیٹھ دے چھڈن ملنا بھی ضرور ہے. تے پھر جے مل لینا ہے تے پھر انہاں آکھنا جی تویز دے آ گیا انہاں آکھنا لے آگل پا لی انہاں آکھنا پین والا بھی دیو پین والا بھی لے جا ایک سال دونی والا بھی دیو پھر دونی والا لے کے تے جونگے جاندے ساڈی بکری آستے بھی دے آ پھر بکری آستے بھی لے جا. مطلب اے وے کہ وہ مطمئن نہیں نہ ہوندے پہ تے ہون والے تے آندے بس تک لیا اڑ ہو گیا کام ٹھیک ہے. ہون والے صرف ویکھ کے ہی ہو جاندے تے نہ ہون والے بھائی ساریاں قسماں دے تویز لے کے بھی خدشے چراندے نے پتہ نہیں ہن کوئی تویز رہ نہ گیا ہوئے جی کوئی سمجھے. تو سجنوں صحبت وچ بانا بھی کمال ہے زیارت کرنا بھی کمال ہے. یہ پھر زیارت حضرت امیر خسرو سید نظام الدین اولیاء دے مرید ہے تو سرکار گئے تھے اگے سید نظام الدین اولیاء پوڑیاں دے بیٹھے ہیں سائیاں دی مرضی ہے جتھے بہ جائے آپ گئے تھے بوہا کھلا سی بوئے چ بہ کے ویکھن لگ بوئے چ بہ کے ویکھن لگ ہوا چلی تو بوہا بند ہو گیا انہاں مڑا تاک کھولیا مڑ ویکھن لگ مڑ جو لایا تو مڑ انہاں انج پھد لیا بوہا پھد لیا انہاں پھدیا سی بھئی یہ یار دے تے میرے وچلے سن اولا بن لیکن جدو یار تک یا نا بھئی مرید بوہا پھد کے بیٹھا ہے تو انہاں فرمایا جے دار پھڑ لئی تو انہوں پھڑی رکھی بس سائیاں انہاں فرمایا بھائیا جدو پھڑ لیا پھر پھڑی رکھی پھڑی کام اللہ سائیں کرم فرما سارے بھائی ایک مرتبہ علامہ شریف 3 مرتبہ کلفی پڑھو انہاں دی والدہ صاحب اور پھر کرا اگلی باری ادھار کر لیں چنگا بھی دوستو اور عزیزو جیڑے سنگی بھی ملے دار ہو نا ملے والے بیٹھے ہو ایک ساڈے بزرگ گزرے نے علاؤ الدین صدیقی صاحب نام سنے ہونا اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل آپ فرما دے سن کہ جڑیاں مسجداں نے نا جدو قیامت آنی ہے ادو انہاں اُتے قیامت نہیں آنی یعنی باقی بلڈنگاں بڑیاں لکھیاں ساریاں گر جان گیا اور تباہ ہو جان گیا لیکن مساجد اس سے طرح رہن گیا جی میں ہون گیا اور اتھو سفر کرن گیا کشتیاں دی طرح میدان عرفات دا جتھے حشر لگنا ہے تو جنہ نے مسجداں بنائیاں ہون گیا انہاں نے آباد کیتا ہوئے گا انہاں وچ اوندے ہون گے انہاں نو انہاں وچ داخلے دی اجازت ملے گی
یہ انہاں دیاں سواریاں ہون گیاں اور یہ انہاں نو میدان عرفات تک لے جان. تو بھئی یہ چونکہ مساجد ساڑی گورنمنٹ نہیں بناندی نہ وہ چلاندی ہے، یہ جنہ دا محلہ ہوندا ہے وہی چلاندے نے. مسلمان ملدے ہیں، ساری کمیونٹی مسلم کمیونٹی ملدی ہے اور وہ مساجد چلاندے. تو میں آپ سب بھائیاں کی خدمت گزارش کراں گا کہ جس طرح آپ پہلے معاونت کر رہے ہو اسی طرح اس معاونت نو جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس عمل خیر نو رکنے نہ دینا. میں پہلے بھی کہہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے ذہناں وچ اور دلاں وچ نیت بنا لو کہ اسی اے کام مسجد دا کرا دیاں گے، کرواندے رہاں گے، کراں گے اور اینا اسی معاونت مسجد واسطے کراں گے. تو اللہ کریم ادا تانوں اجر عطا فرمان گے. رب ذوالجلال اپنی خاص مہربانی اور کرم نال تہاڈے اُتے خاص کرم فرمان.